اختصاص عادل فرمایا لہو دعوت الحق، سبحان اللہ، لام آ گئی لہو دعوت الحق، لہو دی لام اختصاص والی، پریشانی ہوں نے سمجھا دے سا، لہو دی لام اختصاص والی، لہو دی تقدیم حسر والی، دعوت دا معنی دعا، الحق معنی لائق بالدعا۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والو ہر ایک کی پکاریں سننا اللہ ہی کا خاصہ ہے، ہر ایک کی پکاریں سننا اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ اب خاصہ سمجھ آئے گا، ہر ایک کی پکاریں سننا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ اللہ کے اس خاصہ میں کوئی فرشتہ بھی شریک نہیں، جبریل بھی شریک نہیں، اور کوئی نبی مرسل بھی شریک نہیں، کوئی زندہ بھی شریک نہیں، کوئی مردہ بھی شریک نہیں، حتیٰ کہ اس پوری کائنات کے امام محمد مصطفیٰ بھی شریک نہیں ہے۔ لہو دعوت الحق، پکار دے لائق ہومنا کس دا خاص ہے؟ اچھا بول، پکار دے لائق ہومنا کس دا خاصہ؟ تو ساری توجہ خاصے تیرا وے علماء تے جان دن الخاصت ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، خاصہ اس نو آدن جڑا ایک چیز نہ لوبے تے دوسری چیز نو ہوا بھی نہ لگے، اس نو خاصہ اکھ دے لے۔ اللہ فرمان دل کائنات والو پکاراں سننا اے میرا خاصہ نے۔ لہو دعوت الحق والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم۔ او مشرکو، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، نبیوں کو پکارنے والوں، ولیوں کی قبروں پہ جا کے پکارنے والوں، انبیاء کے روزوں کی جالیوں سے چمٹ کے پکارنے والوں، اور اپنے آپ کو عاشق یا اپنے آپ کو فاسق کہلوانے والوں، جو مرضی کہلواتے رہو، قبر کے سرانے سے چمٹ کے پکار اور کہے یا رسول اللہ انظر حالنا اسما کالنا اشفع لنا ادعو اللہ، کہہ دے جو مرضی کہے، قبروں کی چوکھٹوں پہ کھڑا ہو کے کہے میں اللہ کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے لا یسمعو، لا، یہ سارے پڑھو لا یسمعو، وہ تمہاری پکاریں سنتے سنتے، وہ تمہاری پکاریں سن سکتے، لا یسمعو دعاءکم ولو سمعو، اگر تھوڑا کوڑ من لتا ونجے، ولو سمعو، ایک ایڑا لوئے لو کان فیہما آلہا، اوئی لو اننا نزلنا علیک الملائکہ او کلمہم الموتا، اے او لو جتے لو آبے اتے کوئی بھی نہیں رہندا۔ اللہ فرمان دے لو مشرکو اے ننے سن دے، یہ جنگ اخبار پڑھ رہے ہیں، یہ سورہ فاتر میرا بھائی 22واں پا رہی، اللہ دی پاک کتاب ہے۔ اس کانفرنس کا نام پیغام قرآن ہے نا جی، اچھے بولو پریشان نہ ہو۔ آج تے اسی عظمت محمد مصطفیٰ ہی بیان کریں، کسی نے کوئی گل نہیں آکھنی، لیکن عظمت سمجھانی تو ہے نا۔ گام لام تے آ مکہ جو لام مکی تاکہ چل دے، پھر توجہ کر،
فرمایا بلو سمعوا مستجابوا لکم، اگر بالفرض سن لیتے جواب دے سکتے نہیں، جواب دے سکتے، جواب دے سکتے، یا اللہ پھر پکاری رکھا۔ بڑے صوفی صوفی پکریندے پہ پگڑیاں آلے، لمبی چٹیاں داڑیاں آلے تے موٹیاں گردناں آلے، اے تے پکاری کھڑے، انہاں دا کی بن سی؟ فرمایا بَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ، بول بول بَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ، سارے اونچے بولو ہوں، بے سورے مولوی دیتے نجی، بَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ یوم القیامت، اتنے پڑھو، یوم القیامت یکفرون بشرککم، کوئی مولوی بیٹھے ہو تو ترجمہ کر دو میں، اور قیامت کے دن انکار کریں گے تمہارے، بولو، تمہارے شرک کا یا عشق کا، قیامت کے دن انکار کریں گے تمہارے شرک کا۔ یہاں قرآن نے شرک کیا کس کو کہا بھائی؟ یہ کون سا شرک ہے؟ پوچھو اس ملا سے، ملا جی خدا کے لیے بتا، یوم القیامت یکفرون بشرککم، یہاں قرآن نے شرک کس چیز کو کہا؟ بولو بولو، تسی بلے بیٹھے ہو۔ پکار شرک نہیں، صرف پکار شرک نہیں، سما والے عقیدے پر پکارنا شرک ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ صرف پکارنا شرک نہیں، ما فوق الاسباب، سمیع سمجھ کے پکارنا۔ جہاں اسباب ختم ہو گئے اب سننے کا عقیدہ رکھنا، اس عقیدے کو قرآن شرک کہہ رہا ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ سورہ فاتر کا فتویٰ ہے کہ جہاں اسباب ختم ہو گئے، بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ اب اسباب کے انقطاع کے وقت کسی نبی کے سننے کا عقیدہ رکھا، وہ بھی لا الہ الا اللہ کا منکر، کیونکہ الہ کا معنی یہ ہے بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے جاننے والا، بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا۔ فرمایا شرک یہی ہے، نبی کی قبر کے اوپر جا کے پکار، ولی کی قبر پہ پکار، اگر سننے کے عقیدے سے پکارا تو یوم القیامت یکفرون بشرککم۔ قیامت کے دن انکار کریں گے تمہارے، اونچے بولو اونچے، کئی مولوی آدھے نو مسئلہ بیان کرو تو فتویٰ نہ لاؤ، فتویٰ نہ لاؤ، یہ میں آپ کو فتویٰ لا رہے ہیں، بولو ایمان نہ، یہ گھر ہی ترجمہ کوئی نہیں، آیت نمبر 14 سورہ فاتر 22واں پارہ، اور مولوی نہ بانا کرے بہت 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 بہت، ادھر بہت شوت کوئی نہیں۔ سید محمود آلوسی بغدادی کشف الرحمان اور بیان القرآن اور مفتی شفیع صاحب، اگر دیوبندی ہے معارف القرآن دیکھ لینا، مولانا تھانوی کی بیان القرآن دیکھ لینا، اور اگر بریلوی ہے پیر کرم شاہ کی ضیاء القرآن دیکھ لینا، اگر تو سنی ہے سید محمود آلوسی کی روح المعانی دیکھ لینا، باقی مفسرین کی تفسیریں دیکھنا، کہاں لفظ لکھا ہے علامہ حقانی نے، نبیوں کو پکارے تب بھی، غیر نبی کو پکارے تب بھی۔
نظر آنے نعرہ تکبیر زندہ بندہ بیٹھے تھے نہیں بیٹھ سکتا سٹیج دے اتے بیٹھے اینکاں بھی لائیاں ہوئی ہیں روح اندر ہے کہ نہیں اندر روح موجود ہے اکھاں نال تعلق بھی ہے روح دا دیکھ رہے واہ 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 حالے بھی کوئی انی دا ہوئے جس کو مسئلہ سمجھنا آتا اتنا واضح مسئلہ تھے چٹا مسئلہ تے روشن مسئلہ توجہ کر میرا بھائی کہ تو بھی توجہ کر نعرے نہ مارے توجہ کر لا یسمعو دعاءکم ایک دوسرا سنا ہوئے اگلی سیڑھی تے چڑھو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن انکار کریں گے تمہارے شرک کا آپ دوسری آیت بھی سن لے کوئی سمجھ آئے لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ پکاریں سننا کس کا خاصہ ہے صرف اللہ کا خاصہ ہے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ سورۃ الاحقاف شریف احقاف سورت حامیم آخری حامیم میں احقاف فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ کون بڑا گمراہ ہے بولو کون بڑا یہ فتوہ میں لائے ہوئے وَمَنْ أَضَلُّ کا معنی کر کون بڑا کافر ہے ممن اس آدمی سے یدعو من دون اللہ جو پکارتا ہے اللہ کے سوا جو پکارتا ہے اللہ کے سوا کس کو پکارتا ہے فرمایا اللہ یستجیب اللہ الی یوم القیامہ قیامت تک اس کو پکارتا رہے اس کی قبر کے اوپر پکارے دور پکارے جہاں پکارے قیامت تک پکارتا رہے فرمایا لا یستجیب اللہ قیامت آ جائے گی لیکن پکار کا جواب نہیں آئے گا قیامت آ جائے گی جس کو پکار رہا ہے وہ جواب نہیں دے سکتا جواب دینے والا کون ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان اجیب دعوت الداع اذا دعان جب بھی کوئی مجھے پکارے جواب دینے والا میں ہوں قال ربکم ادعونی استجب لکم استجب لکم استجب لکم فرمایا تمہارے رب دا پیغام ہے داتا دا پیغام ہے پالن ہار دا پیغام ہے ہوئے کائنات والو ادعونی سارے پڑھو ادعونی اپنی حاجات اور مشکلات میں صرف مجھے پکارو صرف مجھے پکارو ادعونی استجب لکم میری طاقت ہے میں قبول کر سکتا ہوں میں خود پہنچ سکتا ہوں تمہاری پکار کو میں حل کر سکتا ہوں تمہاری مشکل کو میں پورا کر سکتا ہوں تمہاری حاجت کو استجب لکم اور اگر میری پکار میں رلا کیا پھر تم مباہد نہیں رہو گے متکبر بن جاؤ گے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اگر کلا کر کے میں نہ پکارا رلا کر کے پکارا کہ میں سارا نو جہنم میں ٹھوک دے سانے جہنم داخرین جواب دے مانا اللہ کون ہے استجب لکم یہ یقین نہ بھی